بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على واللعنة الدائمة الأبدية على أعداء الدين أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بعض روایات کے مطابق امام سادس امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا آج دن ہے، اگرچہ مشہور یہی ہے کہ 25 شوال المکرم کو امام کی شہادت ہوئی، لیکن بعض دیگر روایات کے مطابق 15 شوال المکرم کا دن بھی امام کی شہادت کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خالق کائنات اپنے حبیب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وقت یاد دلا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کے پروردگار نے یہ کہا کہ آپ کے پروردگار نے ملائکہ کو یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا نمائندہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے میں ایک جملہ کہوں گا۔ خالق کائنات جو اپنے حبیب کو
یہ وقت یاد دلا رہا ہے، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ذات پروردگار زمین پر اپنا نمائندہ مقرر کر رہی تھی اور حضرت آدم کو اپنا خلیفہ معین کر رہی تھی، تو اس وقت جناب محمد مصطفیٰ موجود تھے، کیونکہ بات وہی یاد دلائی جاتی ہے یا اسے ہی یاد دلائی جاتی ہے کہ جو کسی واقعے کے ہوتے وقت موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ رب العزت جو یہ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ فرمایا ملائکہ کو کہ اے میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فقط جناب محمد مصطفیٰ موجود نہیں تھے بلکہ اصحاب کسا کی ارواح مقدسہ بھی موجود تھیں۔ اس لیے تو روایات میں ملتا ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم اماں حوا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کر رہے تھے، تو اس وقت جناب آدم اپنی مقدس زوجہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آیا کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہم سے زیادہ محترم ہو؟ جب ذات احدیت نے یہ سنا تو جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جناب آدم کو لے آؤ اس مقام پر کہ جہاں پہ میری کائنات کی مقدس ترین ہستیاں موجود ہیں۔ تو پھر جب لایا گیا حضرت آدم کو ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پہ جناب سیدہ فاطمہ تشریف فرما تھی کہ جس کے بدن کا نور پوری جنت کو منور کیے ہوئے تھا، جب حضرت آدم نے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ مقدسہ بی بی کون ہے، تو اس وقت حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اے نبی خدا یہ محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہیں۔ اس وقت جناب آدم سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیا ان کو مجھ سے پہلے خلق کیا گیا ہے؟ تو اس وقت جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے نبی خدا یہ تمہاری خلقت سے 4000 سال پہلے خلق کیے گئے ہیں۔ فقط حضرت محمد مصطفیٰ موجود نہیں تھے بلکہ جناب سیدہ بھی موجود تھیں، مولا علی بھی موجود تھے، حسنین شریفین بھی موجود تھے۔ تو اسی لیے خالق کائنات اپنے حبیب کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت میں نے اپنے ملائکہ کو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ معین کرنے والا ہوں۔ تو آج اس حدیث کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو مشہور و معروف ہے کہ جو رسول خدا سے منقول ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ملائکہ نے آگے کیا فرمایا؟ خالق کائنات ان الفاظ میں نقل کرتا ہے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خالق نے فقط انہیں متوجہ کیا تھا، نہیں یہ کہ خالق کائنات اپنے ملائکہ سے مشورہ کر رہی تھی بلکہ انہیں انفام کر رہی تھی، انہیں تنبیہ کر رہی تھی کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ معین کرنے والا ہوں۔ ملائکہ نے آگے سے کیا کہا؟
اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے پروردگار تو اسے اس کائنات میں اپنا خلیفہ معین کر رہا ہے کہ جو یہاں پہ فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تیرا یہ بندہ زمین پر خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، حالانکہ ہم تیری مقدس مخلوق موجود ہیں، تیری تسبیح کرنے والے موجود ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دینا زیادہ مناسب رہے گا. خالق نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے ملائکہ آگاہ ہو جاؤ، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر آگے مرحلہ شروع ہوا کہ جس میں خالق کائنات نے بیان کر دیا کہ خلافت کا معیار کیا ہے. جب یہ آیت ختم ہوتی ہے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو خالق کائنات نے اسماء کی تعلیم دی اور پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بتاؤ ان اسماء کے بارے میں تم مجھے آگاہ کرو. لیکن ملائکہ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. پھر جناب آدم کے سامنے ان اسماء کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اے آدم تم بتاؤ ان اسماء کے بارے میں. تو حضرت آدم نے خالق کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے، خالق کی دی ہوئی تعلیم کے ذریعے سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور تمام اسماء کے بارے میں بتا دیا. تو اس وقت خالق نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے بتا دیا کہ میرے ہاں خلافت کا معیار فقط تسبیح و تقدیس نہیں ہے. ہاں تسبیح و تقدیس ہے لیکن فقط تسبیح و تقدیس نہیں ہے، بلکہ تسبیح و تقدیس کے ساتھ علم بھی معیار خلافت ہے. اگر علم نہیں ہے، اگر آگاہی نہیں ہے، اگر سمجھ بوجھ نہیں ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو فقط تسبیح و تقدیس انسان کو خلیفہ نہیں بنا دیتی. تسبیح و تقدیس کے ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے نور سے بھی اپنے آپ کو منور کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. تو سمجھ میں آیا کہ معیار خلافت فقط تسبیح و تقدیس نہیں بلکہ تسبیح و تقدیس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے. اور قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں متعدد آیات میں بتایا ہے کہ اہل علم اور جہلا کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ لوگ کہ جو آگاہی رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ مساوی ہو سکتے ہیں ان کے جو نہیں جانتے. پھر ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک میرے بندوں میں سے فقط علماء ہی خوف و خشیت الہی رکھتے ہیں. اور حدیث میں تو یہ وارد ہوا ہے لا شرف کالعلم، کوئی بھی بزرگی، کوئی بھی شرف، کوئی بھی منزلت علم سے بڑھ کر نہیں ہے. علم ہی سب سے بزرگ ترین صفت ہے. اور حدیث میں تو یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ کفا للعلم فضلا یدعیہ من لیس اہلا لہ، علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا دعویٰ وہ شخص بھی کرتا ہے کہ جو اس صفت سے آری ہے.
یعنی جاہل بھی عالم کے دعوے کو پسند کرتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عالم کہا جائے۔ یہ علم کے مقام و منزلت کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو یقینی طور پر علم ہی باعث کمال ہے، انسان کو عروج پہ لے جاتا ہے، کمال کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے، انسان کو سعادت دنیاوی اور اخروی عطا کرتا ہے۔ اگر اسی علم کو ہم سامنے رکھیں، اور یہی ہمارا مقصد تھا، یہ ایک تمہید تھی، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ علم ہی کمال انسان ہے۔ اسی علم کو قائم کیا ہے، اس کی ترویج کی ہے، اسے لوگوں تک منتقل کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام نے۔ ان حضرات نے جو مناسب وقت دیکھا، جتنی انہیں فرصت ملی، اس فرصت کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وصف کو، اس کمال کو اپنے اصحاب کے اندر منتقل کیا۔ ختمی مرتبت کا زمانہ ہو، مولا علی کا زمانہ ہو، امام حسن و حسین کا زمانہ ہو، زین العابدین کا زمانہ ہو، باقر آل محمد کا زمانہ ہو، جعفر صادق آل محمد کا زمانہ ہو، یا دیگر ائمہ کا زمانہ ہو، ہر امام نے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ظرف کو دیکھتے ہوئے اس وصف کو، اس کمال کو اپنے اصحاب کے اندر منتقل کیا ہے۔ لیکن جو فرصت اور جو وقت امامین باقرین یعنی امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام کو ملا ہے، کسی اور امام کو نہیں ملا، اور اس کا بھی ایک سبب تھا، کیونکہ خلافت بنی امیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور خلافت بنی عباس معرض وجود میں آ رہی تھی۔ یہ آپس میں تخت و تاج کے حصول کے لیے لڑ رہے تھے۔ کچھ تمہیدات امام باقر آل محمد نے مہیا کی اور انہیں کمال اور عروج تک پہنچایا ہے امام صادق علیہ السلام نے۔ امام کے دور میں بہت زیادہ انقلابات رونما ہوئے۔ زید ابن علی کا قیام، نفس زکیہ کا قیام، اور بنو امیہ اور بنو عباس کی تخت کے حصول کے لیے جنگ، یہ تین ابرز واقعات ہیں کہ جو رونما ہوئے۔ اور چوتھا ایک اور واقعہ کہ جو بہت اہم ہے، جو علمی میدان میں رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ فلسفہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہو رہا تھا، کہ جس کے نتیجے میں ملحدین کی کثرت بڑھتی جا رہی تھی، دن بدن ملحدوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور توحید کے پرستاروں کو شبہات اور مغالطات میں ڈالا جا رہا تھا۔ وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام نے اپنے چند ایک اصحاب کو تیار کیا، انہیں مناظرے کی تعلیم دی، انہیں علم کلام کی تعلیم دی، انہیں عقائد سے پختہ اور آراستہ کیا، تاکہ وہ دشمن کے تمام مغالطات اور شبہات کا جواب دے سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ ایک یہ پہلو تھا امام کی زندگی میں کہ امام نے عقائد کے حوالے سے کافی جہود کو صرف کیا۔ دوسرا، دین مبین کی اشاعت کا مرحلہ۔ ہر دو میادین میں امام نے اپنے اصحاب کو تیار کیا، اور امام کے دور میں ہی حوزہ علمیہ کی تاسیس کی گئی ہے۔
میں کہوں گا اگرچہ نسبت دی جاتی ہے کہ حوزہ علمیہ نجف کی تاریخ 4 صدی ہجری کے اختتام سے شروع ہوتی ہے کہ جس میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ والرضوان نے یہاں آ کر حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حوزہ علمیہ نجف کی تاسیس امام صادق کے دور میں کی گئی تھی۔ ہاں تھوڑا سا جغرافیائی حوالے سے فرق تھا، کیونکہ نجف اور کوفہ زیادہ دور نہیں ہیں، اور آج کے جغرافیائی خط و خال کو سامنے رکھیں تو اس میں نجف اور کوفہ ایک ہی شہر شمار ہوتے ہیں۔ مسجد کوفہ میں امام علیہ السلام نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت یعنی اگر آج 15,000 یا 20,000 تعداد بیان کی جاتی ہے کہ حوزہ علمیہ نجف کے طلبہ کی تعداد کم از کم 15,000 یا 20,000 بھی بیان کی جاتی ہے، تو اس وقت یعنی یہ امام کی زندگی 2 صدی یعنی پہلی صدی کا اختتام اور 2 صدی کی ابتدا سے لے کر 148 سن ہجری تک، 148 سن ہجری امام کا سن وفات ہے۔ اس پیریڈ میں جب امام نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت تاریخ، ہماری تاریخ نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے جو تاریخی موسوعے ہیں ان میں جو وارد ہوا ہے کہ امام کے دور میں 5,000 کے لگ بھگ امام کے شاگرد تھے کہ جنہیں امام علیہ السلام مسجد کوفہ میں درس دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ ایک درس کا نظام تھا، ایک حوزوی نظام تھا، ایک تعلیمی مدرسہ تھا جہاں پہ امام اپنے اصحاب کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے، اور امام کے حلقہ درس میں فقط امام کے ماننے والے نہیں تھے، امامیہ نہیں تھے بلکہ ابنائے عامہ میں سے بھی تھے، دیگر مذاہب میں سے بھی تھے کہ جو امام کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو دیگر مذاہب اسلامیہ ہیں 4، ان کے اگر آپ تانے بانے دیکھیں یا تو وہ ڈائریکٹ امام کے شاگرد ہیں یا امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی ان کی نسبت بھی امام کی طرف ہے۔ تو انہوں نے اس قدر امام سے کسب فیض کیا، یہ الگ بات ہے کہ وہ علم کو صحیح طریقے سے ہضم نہ کر سکے اور امام کے مقابلے میں ایک الگ مذہب کھڑا کر دیا، لیکن بہرکیف یہ بھی کیا ہے، شیعان حیدر کرار کا طرہ امتیاز ہے، اور ان کا مقام فضیلت ہے کہ ان کے جو دیگر مخالف مذاہب ہیں ان کے ائمہ بھی ہمارے امام کی طرف منسوب ہیں، ان کے شاگردوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو امام نے ہر 2 موضوع پر، عقائد کا موضوع ہو جائے یا دین مبین اسلام کی ترویج کا مرحلہ ہو، ہر 2 موضوع پہ امام نے بہت زیادہ کام کیا۔ اگر ہم عقائد کو سامنے رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، فلسفہ یونانی کے لغہ عربیہ میں منتقل ہونے کی وجہ سے مغالطات اور شبہات جنم لے رہے تھے، تو امام نے اس پر اپنے اصحاب کو خصوصی طور پر تیار کیا، اور امام کے دروس کا ہی مجموعہ ہے توحید مفضل، جو مفضل بن عمر کو امام نے اپنے دروس ارشاد فرمائے تھے۔ اور یہ جو کتاب وجود میں آئی ہے، یہ جو دروس وجود میں آئے ہیں، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے۔ میں اسے بیان کرتا ہوں، آپ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مسجد نبوی ہے، مفضل بن عمر مسجد نبوی میں منبر اور قبر کے درمیان تشریف فرما ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس سوچ میں محو تھا کہ خالق کائنات نے کس قدر ہمارے آخری نبی کو مقام عطا کیا ہے،
اور انہیں تمام انبیاء پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ میں رسول خدا کے کمالات کو یاد کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں ایک ملحد ابن ابی الاوجاع وہ مسجد نبوی میں وارد ہوتا ہے۔ وہ میرے قریب ہی، زیادہ دور نہیں تھا، میرے قریب ہی جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس قدر قریب تھا کہ میں اس کی آواز کو سن سکتا تھا کہ اسی اثناء میں اس کے اصحاب میں سے ایک شخص وارد ہوتا ہے، تو وہ دونوں محو گفتگو ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ مفضل بن عمر کہتا ہے کہ میں ان کی بات چیت کو سن رہا ہوں کہ ابن ابی الاوجاع کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ محمد ایک بڑا عظیم فلسفی تھا، اس نے اپنے معجزات کے ذریعے سے اس جزیرہ عربیہ کو فتح کر لیا ہے۔ جہاں پہ دیکھو محمد کے ماننے والے موجود ہیں، جہاں پہ دیکھو محمد کے محب موجود ہیں، محمد کا دم بھرنے والے موجود ہیں۔ اور اس نے جو ایک عظیم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آذان میں کہ جو دن و رات میں 5 دفعہ دی جاتی ہے، آذان میں اپنے نام کو داخل کیا ہے تاکہ اس کا نام لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہو۔ مسلسل یہ نام دن میں 5 دفعہ، یعنی اذانیں تو 5 ہیں لیکن نام 10 دفعہ لیا جاتا ہے۔ مسلسل یہ جو نام اذان میں لیا جاتا ہے یہ محمد نے اس لیے داخل کیا تھا تاکہ میری شخصیت، میرا مقام لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہو۔ یہ باتیں کر رہا ہے ابن ابی الاوجاع کا صحابی، تو خود ابن ابی الاوجاع یہ کہتا ہے کہ محمد کو چھوڑو، ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ جس نے محمد کو اس کائنات میں نبی بنا کے بھیجا ہے، آیا اس کا بھی کوئی وجود ہے یا وجود نہیں ہے؟ اب ساتھی کا تو یہ حال تھا کہ وہ محمد کے مقام و منزلت میں شک کر رہا تھا، شک نہیں بلکہ واضح لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ محمد نے داخل کیا ہے خلافت، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اور نہ جانے کیا کیا کلمات اس کی زبان سے صادر ہوئے۔ یہی بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ محمد بھی دیگر حکمرانوں کی طرح ایک حکمران تھا کہ جس نے تخت و تاج کے حصول کے لیے یہ وحی اور قرآن کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ابن ابی الاوجاع یہ کہتا ہے کہ محمد کو چھوڑو، اس ذات کے بارے میں بات کرو کہ جس نے محمد کو بھیجا ہے۔ کہتا ہے تو مجھے تو اس ذات کے بارے میں بھی شک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کائنات اس ذات کی پیدا کی گئی ہے، بلکہ یہ تو خود بخود وجود میں آ گئی ہے، مادہ پھٹا اور اس سے یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، اس کائنات کا مبدا اور منشا مادہ ہے۔ یہی باتیں بہت شاق گزریں جناب مفضل بن عمر پر، تو اس وقت یہ ان دونوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ او ابن ابی الاوجاع اور تیرا ساتھی، خدا کی لعنت ہو تم پر، تم اپنی زبانوں پر کیسے کفرانہ کلمات جاری کر رہے ہو؟ آیا اس کائنات کا خالق کے علاوہ، خداوند عالم کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہو؟
تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر تم یہ ملحدانہ افکار لوگوں میں منتقل کر رہے ہو۔ تو بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا جناب مفضل بن عمر نے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ جو ملحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے دین کی توحید کی دھجیاں بکھیری جائیں تو وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر پاتے، ترشی اور سختی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ سختی اور ترشی روا ہے یا ناروا ہے، کیونکہ اگلی جو بات آ رہی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب مفضل نے کچھ زیادہ ہی سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ ساری تاریخ میں بیان کر رہا ہوں میری اپنی طرف سے، ہاں کچھ مطلب کو واضح کرنے کے لیے کچھ یعنی توضیحی کلمات ہوں، وگرنہ اصل جو تاریخ ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں ہیں۔ جب ابن ابی الاوجاع نے مفضل بن عمر کا یہ سخت رویہ دیکھا تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ اگر تم اہل علم سے ہو، علم کلام کو جانتے ہو، علم و معرفت سے آگاہی رکھتے ہو، تو تمہارے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر تم علم و معرفت سے آگاہی نہیں رکھتے، عقائد سے اور کلام سے آگاہی نہیں رکھتے، تو تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس کی چالاکی، اور یہ ہوتا ہے آج کے دور میں بھی ہے کہ جو تھوڑا بہت فن مناظرہ سے، فن بحث سے آگاہی رکھتے ہیں، بے شک وہ امامیہ ہوں یا غیر امامیہ ہوں، وہ اپنے مرتب کلام سے، اپنے منظم کلام سے حق والوں کو بھی ناکام کر دیتے ہیں اور انہیں شکست دے دیتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ انسان جب کسی سے بحث کرے تو اسے بحث کے طرق سے آگاہی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ علی کا ماننے والا، امام جعفر صادق کا ماننے والا، حق کا ماننے والا، حق کی پیروی کرنے والا باطل کے سامنے شکست کھا جائے۔ اور یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض افراد کے جو فن میں ماہر نہیں ہوتے، جب وہ متصدی ہوتے ہیں اور ایسے مقام پہ آتے ہیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے، تو وہ خود اپنی بھی اہانت کرواتے ہیں اور مذہب کی بھی اہانت اور شکست کا موجب بنتے ہیں۔ تو منبر پہ آنے والے کے لیے اور متصدی ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس فن پر گفتگو کر رہا ہو، اس فن کی جو شرائط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان کی جو باریکیاں ہیں، ان سے اچھی طرح آگاہ ہو، وگرنہ وہ خود بھی مایوس ہوگا اور مذہب کو بھی مایوس کرے گا۔ بات میں نے بہت بڑی کہہ دی ہے اور اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ ابن ابی الاوجاع مفضل بن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو کیا کہہ رہا ہے، جب یہ کہا کہ اگر تم اہل کلام میں سے تو بات کرنے کا مزہ آئے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بحث کرو۔ پھر کہتا ہے تمہارے امام تو وہ ہیں، یہ جملے سنیے گا، تمہارے امام تو وہ ہیں کہ جب ان سے بحث کی جائے تو وہ تسلی اور اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، تحمل و بردباری کے ساتھ اپنی مخالف فریق کی بات کو مکمل سنتے ہیں۔ یہی ابن ابی الاوجاع کہتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ بحث کی ہے صادق آل محمد سے، جب بھی میں بحث کرتا ہوں وہ تحمل سے میری بات کو مکمل سنتے ہیں۔
میرے کلام کو مکمل سنتے ہیں، اور جب میرا کلام مکمل ہو جاتا ہے مجھ سے بطور تاکید کہتے ہیں کہ اے ابن ابی الاوجاع تیری بات مکمل ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو کہتا ہے، یہ ابن ابی الاوجاع کہتا ہے کہ اس کے بعد امام ایک مختصر جملہ، ایک مختصر کلام میرے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ میری تمام تر گفتگو باطل اور فنا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ گفتگو ہے، یہ معیار گفتگو ہے۔ حق وہ کہ جو دشمن کی زبان پہ بھی جاری ہو۔ کہتا ہے کہ تیرے امام کا تو یہ رویہ ہے کہ وہ تحمل سے بات سنتے ہیں، شائستگی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، لیکن تو نے کیسا رویہ اپنا رکھا ہے؟ تو اس واقعہ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو نتائج، ڈھیر سارے نتائج ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، چند ایک مختصر لفظوں میں یہ نتائج بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس مکالمے سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک انسان ایک فن میں مہارت نہ رکھتا ہو، اس کے قواعد و ضوابط سے آگاہی نہ رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس فن کے لیے متصدی ہو اور کسی شخص کے ساتھ اس فن پر گفتگو کرے۔ یعنی اگر علم کلام ہے، اگر علم کلام کی باریکیوں سے آگاہ نہیں ہے، اگر علم کلام کے آداب سے آگاہ نہیں ہے، اس فن سے آگاہ نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر گفتگو کرے۔ اگر علم اصول میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو اصول کے جب تک کتب کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، ان کے بارے میں معرفت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک فن کے لیے متصدی ہو۔ ہاں یہ جو ہمارے ہاں مباحثے ہوتے ہیں، ایک درس کے لیے مباحثہ کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ اصولی بن کر کسی اخباری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک فن کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو آپ کو اس فن سے اچھے طریقے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر اخباری ہے تو اخباری کو بھی چاہیے کہ وہ فن کی کتب کو اچھے طریقے سے پڑھے پھر گفتگو کرے، وگرنہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس فن میں گفتگو کرے۔ اسی طرح سے دیگر علوم و فنون ہو جائیں، نحو ہو جائے، صرف ہو جائے، منطق، فلسفہ ہو جائے، تفسیر، کلام ہو جائے، یہ سب علوم اس بات کے مقتضی ہیں کہ اگر ہم ایک فن کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب فن ہو کر کسی دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس فن کے علوم و اسرار سے اچھے طریقے سے آگاہ ہوں، وگرنہ خود بھی شکست کھائے گا اور اصحاب فنون و علوم کو بھی شرمندہ کرے گا۔ اور دوسرا جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی سے بحث کر رہے ہوں تو انتہائی تحمل کے ساتھ اس کی بات کو سنیں۔ جب تک اس کی بات کو آپ سن نہیں لیتے اچھے طریقے سے، جب تک اس کی بات مکمل نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کا جواب دیں۔ اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ ہم اپنے حوزات کو سامنے رکھیں، سوشل میڈیا کو سامنے رکھیں، دیگر جو تبلیغی نیٹ ورکس ہیں جن کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، ان میں یہ مشکل پائی جا رہی ہے کہ ہم میں تحمل نہیں ہے، ہم بردباری سے کام نہیں لیتے، ہمارے کلام میں شائستگی نہیں ہوتی، ہمارے کلام کے اندر کرختگی اور سختی ہوتی ہے۔ کتنے نادان مومن ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سے آ کر جاہلانہ سوال کرتے ہیں، وہ جاہل ہیں
آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، اپنی جہالت کو سامنے رکھتے، وہ تو ہیں ہی جاہل۔ جاہل جب عالم کے پاس آئے، ٹھیک ہے وہ جاہلانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے کلام میں کرختگی ہے، اس کے کلام میں سختی ہے، لیکن ہم تو عالم ہیں، یا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو عالم ہے، اسے تو جاہلانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا چاہیے، سختی کا جواب شائستگی سے دینا چاہیے، مٹھاس کے ذریعے سے دینا چاہیے۔ اور یہی علی بن ابی طالب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے کلام کے اندر شائستگی لے کے آؤ، اپنے کلام کے اندر نرمی لے کے آؤ، اپنے کلام کے اندر مٹھاس لے کے آؤ، لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ امام کی مصیبت کا ایک جملہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کبھی بھی حکومتوں نے اصحاب علم و معرفت کو سکھ کا چین نہیں لینے دیا۔ ہمیشہ دنیا دار حکومتوں کے غلام اہل علم کے دشمن رہے ہیں۔ اہل علم نے کبھی بھی حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کی، فقط لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کبھی کبھار مداخلت کرتے ہیں، لیکن اہل حکومت ہمیشہ دینداروں کو، اہل علم کو اپنا دشمن سمجھتے آ رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال تھی امام کے زمانے میں منصور دوانکی کی، کہ جب امام کی علمی سرگرمیوں کو دیکھا ہے منصور دوانکی نے، تو امام کو متعدد بار قتل کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ 10 یا اس سے کم و بیش دفعہ منصور دوانکی نے امام کو اپنے دربار میں قتل کرنے کی غرض سے بلایا ہے، لیکن ہمیشہ رسول خدا کی ذات سامنے آ گئی، رسول خدا خواب میں آ گئے اور اس انسان کو باخبر کیا، او ظالم تو کیا کر رہا ہے، تو میرے فرزند کو شہید کرنے والا ہے۔ عزادارو، آخری وقت جب امام کی زندگی کا چل رہا ہے تو منصور دوانکی نے مدینہ کے گورنر کے ذریعے سے زہر کو پہنچایا، اس ظالم نے انگوروں کے ذریعے سے یہ زہر امام کو کھلا دی۔ عزادارو، جب یہ زہر امام کے بدن میں داخل ہوئی تو امام زہر کی سختی سے تڑپ رہے ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے 2 دن یا 2 دن سے زیادہ امام اس حال میں ہے کہ امام کا بدن تڑپ رہا ہے۔ یہ اس قدر سخت زہر تھی کہ امام اس زہر کی سختی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ عزادارو، امام پر بہت مشکل لمحات ہیں۔ انہی لمحات میں امام نے اپنے عزیز و اقربا کو اکٹھا کیا، سب عزیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ۔ او میرے عزیزو، ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جس نے نماز کو ہلکا لیا۔ کیا مقام ہے نماز کا عزادارو! امام آخری وقت میں بھی نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ عزادارو، آخری وقت امام کہا گیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں امام کہ جناب امام موسیٰ کاظم امام کے سرانے موجود ہیں۔
اپنے اسرار امامت کو اپنے بیٹے کی طرف منتقل کیا۔ امام کی روح امام کے جسد سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کئی جنازے میں شریک ہوئے ہیں امام کے فرزند، امام کے اصحاب امام کے جنازے کو لے کے چلے ہیں۔ بڑے احترام کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھایا گیا اور اپنے بابا امام باقر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عزادارو، جب اس جنازے کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن فوراً کربلا منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس قدر عاجز ہو گئے تھے سید سجاد کہ اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے یار و انصار کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ عزادارو، 3 دن پڑی رہی ہے مولا حسین کی لاش۔ اس کائنات میں کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو حسین کی لاش کو دفن کرتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واللعنة الدائمة الأبدية على أعداء الدين